وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اوپر کی آیت کریمہ میں دنیا کی فانی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے جہنم کا تذکرہ کیا گیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر نہیں چلتے ہیں اور اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی سخت پکڑ فرماتا ہے۔ پھر چند دنیا کی چیزوں کا تذکرہ کر کے آخر میں فرمایا کہ بہترین ٹھکانہ اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ دائمی اور قائمی رہنے والی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واللہ عنہ حسن المآب۔ اب ان دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں اور دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چند آخرت کی نعمتیں دلوا رہے ہیں۔ ایسے آخرت کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تین بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تم اس دنیا کے دلداروں اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اور چندین فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور ابد کی زندگی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں وہ تو آخرت کی ہے، اگر یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آتا تو یہ نبی جی آپ ان کو بتلا دو۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجیے کیا میں تم کو ان چیزوں سے بہتر نہ بتلاؤں؟ انبئکم بخیر من ذالکم، یعنی اوپر جو چیزیں گنوائی ہیں، نساء، بنین، قناطیر المقنطرہ، خیل مسومہ اور انعام اور حرث، یہ 6 چیزیں اوپر جو گنوائی، ان چیزوں سے بہتر میں تم کو نہ بتلاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہ ازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضامندی اور خوشنودی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اور متقی اور پرہیزگاروں کو کیا کیا انعام ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں چند بڑی انعام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ ان کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ باغات ختم نہیں ہوں گے۔ دوسری نعمت صاف پاکیزہ بیویاں نصیب ہوگی، اور سب سے بڑی نعمت جو نصیب ہوگی اہل جنت کو اور متقیوں کو
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو عطا فرمائے گا؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو ڈرا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اعمال کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر اعمال صالحہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں. للذین اتقوا. اب متقی کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر ان کا تذکرہ آیا ہے اور یہاں آگے بھی متقی کا تذکرہ فرمائیں گے کہ متقی کون لوگ ہیں. اوپر تذکرہ کیا گیا تھا من النساء، عورتوں کا، اور چونکہ خاص کر کے آیت کریمہ کے اول مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل عرب ہے، اور عربوں کو عورت سے محبت زیادہ ہوتی ہے، عورت سے محبت عربوں کو زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ازواج مطہرہ اور عمومی طور پر کہ ہر جنتی کو نیک اور پاک بیوی ملے گی، اس اعتبار سے یہ نعمت بڑی نعمت ہے جنت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اس کا تذکرہ فرمایا. اوپر بنی بیٹوں کا تذکرہ کیا، اولاد کا تذکرہ کیا، یہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ اولاد باپ کے لیے اور والدین کے لیے ایک سہارا ہوتی ہے. بڑھاپے کے لیے اس کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اولاد سے، اور اولاد اس کی معاون اور مددگار بنتی ہے. اور جنت میں چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنین اور اولاد کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ تم کو اولاد ملے گی. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کے اندر اولاد کا مطالبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد کا فرمائے گا. لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اولاد کو مطالبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر مطالبہ کیا تو اللہ اس کی اس مطالبہ کو پورا فرمائے گا، کیونکہ جنت تو وہ چیز ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں تو تم کو تمہارے چاہت کی چیزیں ملے گی، تم جو مانگو گے وہ ملے گا. تو اگر کسی نے اولاد مانگی بھی جنت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی فوری طور پر حمل پھیر جائے گا اور فوری طور پر اولاد ہو جائے گی، اور اولاد فوری طور پر آرن فارن بڑی بھی ہو جائے گی، یہ اس کو ملے گی. لیکن اولاد عام متن مانگے گا نہیں کوئی، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. تیسری چیز کا تذکرہ کیا اوپر قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کہ سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر کا تذکرہ. یہ انسان کیوں جمع کرتا ہے سونے چاندی کے ڈھیر؟ زندگی گزارنے کے لیے، آسانی کے لیے، تاکہ راحت کا سامان ہو، فرحت کا سامان ہو، آسائش کا سامان ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو سب کچھ عطا فرما دے گا، بلکہ ایک جنت اللہ ایسے عطا فرمائے گا جو خالص چاندی کی ہوگی، اس کے تمام کی تمام چیزیں چاندی کی. اور ایک جنت ایسے عطا فرمائے گا کہ خالص سونے کی ہوگی، اس کی اینٹیں سب کچھ سونے کا، اندر کا اس کا سامان فرنیچر سب کچھ سونے کا. ایک جنت اللہ ایسی بھی عطا فرمائے گا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، گاڑا مشک کا ہوگا. یہ جنت بھی تھا. جب ایسی چیز، ایسا بنگلہ، ایسا محل جنت ملے گی تو پھر کیوں کیا خواہش رہے گی سونے چاندی کی اور؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اہل تقویٰ کا تذکرہ فرمایا وہاں اس چیز کا تذکرہ نہیں فرمایا، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. خیل مسومہ،
گھوڑے عطا فرمائے گا. لیکن عام نعمت، بڑی نعمت خیل مسلمہ نہیں ہے. ہر چیز جنت میں ملے گی. کہ اللہ اپنے بندوں کو گھوڑا ایسا عطا فرمائے گا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھیں گے، عمدہ گھوڑا ہوگا، اس کے جو بازو اور پر ہوں گے، اور جیسے بیٹھیں گے وہ جہاں چاہیں گے وہ گھوڑا ان کو لے کر اڑے گا. جو دل میں ہے کہ وہاں جانا ہے، گھوڑا وہاں لے جا کر ان کو اڑے گا. اور یہ روایت بھی آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کے دن جب بازار جائیں گے تو وہ گھوڑا عطا کیا جائے گا، عمدہ قسم کا گھوڑا. اور اللہ ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر عطا فرمائے گا کہ جب جمعہ کا دن بازار لگے گا، بازار جا کر واپس آئیں گے، گھر پر آئیں گے تو بالکل چہرے اور مہرے بدل گئے ہوں گے. ازواج کہے گی آپ تو وہ نہیں ہے جو پہلے تمہارے چہرے تھے، بالکل پہلے سے بھی زیادہ حسین چہرہ ہے آپ کا، بڑا خوبصورت چہرہ ہے. اس لیے کہ عورت حسن کی دل دادا ہوتی ہے. اپنے شوہر کو اچھے سے اچھی حالت میں دیکھنا عورت پسند کرتی ہے، کہ عورت کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے. اس لیے شوہر کو ایسے بے ڈھنگ نہیں رہنا چاہیے، اچھی حالت میں رہنا چاہیے. یہ عورت کے اندر کی فطرت ہے. تو جب بھی جمعہ کو جائیں گے اور گھر پہنچیں گے تو پہلے جو صورت تھی اس سے کئی گنا بہتر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. اور اس بہتر صورت کے اندر جائے گی کہ اور ازواج کے اندر اور جنتی بیویوں کے دل کے اور ان کی طرف اور آمادہ ہو جائے. ایک صحابی والانعام والحرث، کھیتی ہوگی کہ نہیں ہوگی جنت میں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنتی جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کا سوال کرے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھیتی کرنی ہے. اللہ کہے گا اتنی ساری نعمتیں دی ہے پھر بھی تیرے کھیتی کرنے کی طرف ختم نہیں ہوئی؟ نہیں اللہ مجھے کھیتی کرنی ہے، مجھے کھیتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چل کھیتی کر. آن فالن کھیت بھی جھک جائے گا، دانا بھی فوری طور پر اگ بھی آئے گا اور فوراً کھیتی اور ڈھیر ڈلنے کا لگ جائے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ جنتی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھیتی کا مطالبہ کرے گا، تو ایک دیہاتی ایک عربی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ انسان ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کھیتی والے تو انسان ہے، ہم تو کھیتی والے ہیں نہیں، اس لیے کھیتی کا مطالبہ ہم تو کریں گے نہیں، انسان ہی کریں گے. تو جنت میں کھیتی کا مطالبہ اگر کرے گا تو فوری طور پر کھیت تیار ہو کر ڈھیر ہو کر لگ بھی جائے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جنت کے اندر پوری فرمائے گا. تو اوپر والخیل مسومہ والانعام والحرث، یہ جو چیزیں گنوائی ہے اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمت کہ وہ ازواج مطہرہ، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ رضوان من اللہ، اللہ اپنی خوشنودی عطا فرمائے گا. جب جنت کے اندر جنتی پہنچ جائیں گے، ساری نعمتوں کو دیکھ لیں گے، سب نعمتوں سے مزے لوٹیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں جو میں نے تم کو دیا ہے اس سے خوش ہو. اہل جنت فرمائیں گے اے باری تعالیٰ کیوں خوش نہ ہو، آپ نے اتنا دیا ہے، یہ چیزیں دی ہے، سب کچھ ہمیں دے دیا ہے، ہم کیوں خوش نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا سن لو، میں تم کو ایک اور خوشخبری سناتا ہوں اور ایک اور نعمت عطا کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کہ میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. میں تم سے خوش ہوں، میری خوشنودی کا پروانہ تم کو دیتا ہوں.
آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ مدعا سن کر، یہ خوشخبری سن کر اہل جنت کی خوشی کا پار نہیں ہوگا کہ اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے، اس قدر خوش ہوں گے کہ ساری نعمتیں جنت کی جو ہوگی سب نعمتیں ہیج معلوم ہوگی اور معمولی معلوم ہوگی۔ اس موقع پر ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا، جو جنتی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیٹی کا مطالبہ کیا، ہم پٹک میں پڑھ رہے تھے، جب یہ حدیث آئی تو ہمارے کسی ساتھی نے حضرت مولانا بنیادی علیہ الرحمہ کو یہ کہا، بس ساتھی جانتے تھے کہ مولانا کو کڑی بڑی ناپسند ہے، تو کہا ایک ساتھی نے مولانا سے پوچھا تو مولانا کیا جنت میں کڑی ملے گی؟ تو مولانا نے بتایا کہ تجھے جنت میں کڑی ہی چاہیے، کڑی کے بعد تجھے دوسرا کچھ سوچتا ہی جنت میں جانے کے بعد بھی تیری کڑی چھوٹے گی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر مولانا نے کہا کہ کڑی کیا، تو اگر یہ کہے کہ تیری ناپسندیدہ کوئی اگر کھانے کی چیز ہوگی اور تو وہ مانگے گا، اللہ وہ بھی تیری مانگ کو پوری کر دے گا۔ یہاں تو اپنی چاہت پر مت چل، یہاں رب کی چاہت پر چل، کل اللہ تبارک و تعالیٰ تیری چاہت پر چلے گا۔ تو یہ ایک لطیفہ بیچ میں یاد آ گیا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والے، یعنی بندوں کے تمام احوال سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے کہ تم اللہ کے لیے اعمال کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے متقیوں کا تذکرہ ہے تو متقیوں کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ متقیوں کے اوصاف کیا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہ ہم سے معاف کر دیجیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ ایمان جیسی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا، اتنی بڑی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا، اس دولت کی وجہ سے وہ تکبر میں نہیں آتے، عقل میں نہیں آتے کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اور تم کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے، بلکہ اتنی بڑی دولت نصیب ہونے کے بعد بھی تواضع اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں، ایمان کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ یہ ہے اہل تقویٰ کی صفت، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، سرف گندہ ڈال دینا اور پھینک دینا کہ تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے مغفرت کا مطالبہ کرتے ہیں اور جہنم سے خلاصی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے تو ہمیں بچائیے۔ آگے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ صفات شمار کرتے ہیں۔ 5 صفات کہ اگر دنیاوی زندگی کے اندر تیرے احکام پر چلنے میں، تیری ماننے میں، ایمان لانے کے بعد باطل کی طرف سے اگر کوئی حالات آئیں گے، تیرے احکام پر چلنے میں نفس پر کوئی دشواری ہوگی، جو بھی ہوگا الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ احکام پر عمل کرنے میں دشوار ہوتا ہے، نماز پڑھنے آنے کے لیے گرمی میں مشقت ہوتی ہے، پھر بھی وہ مشقت کو برداشت کرنے والے ہیں، صبر کرتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، پیاس شدت کی لگتی ہے، گرمی کے مہینوں میں روزے رکھتے ہیں، لیکن ان روزوں کے رکھنے کے ساتھ ساتھ آہو واویلا اور شکوے شکایت نہیں کرتے
بلکہ الصابرین ان کی زبان پر شکوہ نام کی کوئی چیز نہیں آتی، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم اسی صابرین صبر کرنے والے، یہ بڑی صفت ہے ان کی صبر کی۔ دوسری والصادقین وہ سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، قول کے اعتبار سے بھی سچے ہیں، فعل کے اعتبار سے بھی سچے ہیں، یعنی قول اور فعل ہر اعتبار سے وہ سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا ہے، ہر کام کو سچائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ والصادقین وہ سچے ہیں، والقانتین اور فرمانبردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں، فرمانبرداری کرنے والے ہیں، والمنفقین خرچ کرنے والے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں آمنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ صبر بھی کرتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، پوری فرمانبرداری بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ، یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود مطمئن بات کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتے کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا ہے، ہم نے تو صبر کیا ہے، ہم نے انفاق کیا ہے، ہم نے فرمانبرداری کی ہے، ہم سچ بولتے رہے، مطمئن نہیں ہو جاتے۔ اتنا کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت معافی چاہنے والے، ایک بڑی سی ان کی بیان فرمائی، سحر کے وقت معافی چاہنے والے ہیں۔ اتنا کرنے کے بعد بھی وہ معافی چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، کمانے کے لیے یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ چند دن 6-7 دن باقی رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہ ہم نے تو بہت قرآن پڑھ لیا ہے، ہم نے تو نمازیں پڑھ ڈالی ہے، ہم نے تو روزے رکھ ڈالے، ہم اپنی عبادتوں پر کانے نہ بن جائے، اپنی عبادتوں پر مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حال کیا ہے؟ جو اللہ کے در پہ پڑ جاتا ہے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اخیر پہر میں، رات کے اخیر پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حل من مستغفر، کیا ہے کوئی معافی چاہنے والا؟ حل من داعی، کیا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز سمائے دنیا پر آخری پہر میں آ کر ندا لگاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتی ہے، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے اور میں اپنے بندے کو معاف کروں۔ اللہ کا حال کیا ہے؟ اللہ تو رحم الراحمین ہے، 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ماں اپنے بچے پر بڑی غصے ہوئی، بچے نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے ماں کو بڑا غصہ آیا، ماں نے بچے کی پٹائی کی، زبردست پٹائی کی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر بچہ جانے کے بعد پھر شام ہوتی ہے، پھر در پر آتا ہے اور کنڈی سے پٹاتا ہے، ماں کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ پھر کنڈی کو کھولتی ہے ماں اور دیکھتی ہے وہی بچہ ہے، پھر بچے کو اور ماں پٹائی کرتی ہے اور پھر بتاتی ہے یہاں سے روانہ ہو جا، کبھی یہاں بتانا اس گھر پر۔ بچہ جاتا ہے، گلی کوچوں میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہاں جاؤ، عجیب عجیب خیالات دل میں آتا ہے، یہ کروں وہ کروں، فلانا کام کروں، فلانا کام کروں، فلانا کام کروں، سب سوچتا ہے۔ سوچنے کے بعد اخیر بچہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے سب مل جائے گا، دنیا مل جائے گی، کائنات مل جائے گی، لیکن ماں کی ممتا کہاں ملے گی؟ ماں کی ممتا کہاں ملے گی؟ بچہ واپس آتا ہے، ماں کنڈی کی پٹاتا ہے،
ماں کنڈی کھولتی ہے. وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں جب بچے کو دیکھتی ہے تو اس وقت ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ماں بچے سے کہتی ہے تجھے میں نے بھگا دیا تھا, میں تجھے مارا تھا, پیٹا تھا, یہاں سے نہ کہنے تو کیوں آیا؟ بچہ ماں سے کہتا ہے ماں تو نے مجھے گھر سے بھگایا, میں چلا بھی گیا, میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آئے, میں یہ پیشہ کروں گا, یہ دھندا کروں گا, یہ کام کروں گا, وہ کروں گا, وہ کروں گا, اور اپنی دنیا بنا لوں گا اور وہ کر لوں گا. لیکن ماں مجھے کہیں تیری ممتا نظر نہیں آئی, اس لیے میں ممتا کو لینے کے لیے, تیری محبت کو لینے کے لیے میں آیا ہوں. یہ محبت تیری جولی میں, یہ محبت جو ہے یہ تیرے آنچل میں مجھے ملے گی اور کہیں نہیں ملنے والی. ماں جو ہے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. ارے ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے, پالا ہے, بڑا کیا ہے, اس کی چھاتی سے اس کو دودھ پلایا ہے. ماں رب مجازی ہے. یہاں ایک نقطہ ہمیں سمجھنا ہے, جب ماں کی محبت اور ماں کی ممتا بچے کے اوپر اتنی ہے, کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس بچے کو پالا ہے, اس بچے کو بڑا کیا ہے, اس بچے کو ہر اعتبار سے ماں نے دودھ پلا کر پوس کر اس کے گندگیوں کو دھو کر, تو اندر کی فطری محبت جو ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے. جو ماں ہوتی ہے اس کی محبت آج نہیں, کیسے سخت ماں ہو آج نہیں تو کل اس کے اندر کی فطری محبت ہے, وہ فطری محبت برسوں مہینوں کے بعد بھی وہ محبت جاگ جاتی ہے. ارے فوری طور کا واقعہ ہو, ماں نے اس کو بگا دیا ہو, باپ کی باشد کو شفقت جو ہے, جس کو شفقت پیٹر ہی کہتے ہیں, ارے اس کو بگا دیا ہے, روانہ کر دیا ہے, اس قدر اس سے ناراض ہے, اس قدر ماں باپ اس سے سخت ناراض ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اس بچے کو بارے میں سنتے ہیں کہ کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہے, اس کا ہاتھ کٹا ہے, اس کا پاؤں کٹا ہے, تو سب سے پہلے آنکھ سے آنسو نکلنے والے والدین کے ہوں گے. کیسا ہے کچھ نہ ہو, لیکن اندر کی کتنی محبت جو اللہ نے ولیت کی ہے وہ کیوں, اس لیے کہ ہر اعتبار سے اس کو پال پوس کر بڑا کیا ہے. اب ذرا سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں 70 ماہوں سے زیادہ محبوب, 70 ماہوں سے زیادہ رحیم قرار دیا ہے. اس لیے کہ ماں نے تو پیٹ میں اس کو پالا, جننے کے بعد اس کی پرورش کی. میرا رب وہ ہے جو کہ وجود میں نہیں آیا تھا, ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا تھا, ہواؤں کے جھونکوں میں تھا, مٹی کے ذرات میں تھا, گندوں اور دانوں میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تب سے اس کو پالتا آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس پالے ہوئے بندے کو اس قدر محنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پالا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سائے ہونے کو پسند فرمائے. کبھی نہیں ماں جس طریقے سے اس کو سیدھے اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر آ کر اڑ جاتا ہے تو ماں سے زیادہ رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس ماں نے جتنا جلد اس کو معاف کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ, 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں. لیکن ہے کوئی استغفار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ پڑ جائے. آپ نے